اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک بار پھر سے ویلکم اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر تاتاریوں کی یلغار کے ایپیسوڈ 16 کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ 16 کی طرف۔ 3 عظیم خواتین۔ جب اور غزائی نے دم توڑ دیا تو راکینہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ فوراً یہ لجوج سلائی سے مشورہ کرنے گئی۔ اب خاقان باقی نہیں رہا تھا، تاج و تخت کا کاروبار کیسے چلے؟ اس نے جواب دیا، خاقان نے مرنے سے پہلے ایک وصیت نامہ تحریر کیا ہے، ہم اس کی تعمیل کے سوا اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اجنبیوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ نہیں دے سکتے۔ تو راکینہ کو اور کسی جواب کی توقع تھی، لیکن اس کی خاتائی کی آہنی طبیعت ایسی تھی کہ وہ اس عورت کو لوح ماننے کو قطعاً تیار نہ تھا۔ غصہ ہو کے بیوہ نے اپنے اور ہم مشیروں سے رائے طلب کی، جنہوں نے اس کی یاد دہانی کی کہ مغلوں کے دستور کے مطابق وہ مراد کی پہلی بیوی اس وقت تک اس کی رعایا اور اس کی املاک کی نگہبات ہوتی ہے جب تک اس کا جانشین نامزد نہیں۔ اب وہ خود اغدائی کے گھرانے کی سرتاج ہے اور رعنان حکومت اس کی اپنی گرفت میں ہے۔ چت سائی نے اعتراض کیا، سلطنت مردہ خاقان کا حق تھی، جو حق اس کا تھا اس پر آپ کو کیسے اختیار حاصل ہو سکتا ہے؟ اس نے سمجھایا کہ اب مغل محض ایک ایسا قبلہ نہیں جن کی ساری ملاک محض چند گلوں اور ریوڑوں پر مشتمل ہے۔ سچنوں بہادروں نے آپس میں مشورہ کیا اور بڑے چغتائی سے استدعا کی کہ تخت و تاج قبول کر لے، لیکن اپنے بڑھاپے اور کمزوری کے باعث بہت احساس تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ چغتائی جانتا تھا کہ قبائلی دستور طابق تو راکینہ کا دعویٰ صحیح تھا۔ اس نے اتفاق کر لیا کہ جب تک رولتائی اور خاقان کا انتخاب نہ کر لے وہی کرے گی۔ اس درمیان میں اس کے برافی وزیر عبد الرحمن نے خزانوں کے منہ کھول دیے اور خاندان زری کے عزیزوں کا مالا مال کر دیا۔ ان تحائف میں مزید اضافے کے لیے تو راکینہ نے یہ فرمان نافذ کیا کہ عبد الرحمن کو سلطنت مقرر کیا جائے گا، چت سائی اور دوسرے عہد اس کے ماتحت ہوں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ کے چربے سے اس کے خط کر دیے۔ خاتائی نے بڑے غصے سے کہا، ان احکامات کی تعمیل نہیں کی جا سکتی۔ کیا بیوہ بلکہ یہ چاہتی ہے کہ 25 کی خدمات کے عوض مجھے سزائے موت ملے؟ وہ بھی اپنے دن کا پکا تھا اور راکینہ چت سائی کو موقوف نہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ چنگیز خان اور سود بودائی کے ساتھ ساتھ اس کا شمار بھی مغل سلطنت کے بانیوں میں تھا۔ چت سائی نے مغلوں کی سلطنت کے لیے ایسا آئین کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت متمول ہو گئے تھے، لیکن محکوم قوم میں نیست و نابود نہیں ہونے پاتی۔ اس نے ایک نئے طریقے سے شہروں اور دشت کے درمیان ربط کا سلسلہ قائم کیا تھا، اس لیے تو راکینہ تعریف اور عزت کرتی تھی۔ پھر قانوناً ساز چغتائی کا انتقال ہو گیا۔ اب تو راکینہ اپنی طاقت کو اور زیادہ مستحق پانے لگی۔ عبد الرحمن محصول میں اضافے کی تجویز میں وضع کی اور چت سائی احتجاج کرتا رہ گیا۔ مایوسی کے عالم میں چت نظم و نسق سے کنارہ کش ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک عورت کا ہاتھ مغلوں کی دنیا کا کاروبار چلایا جا رہا ہے۔ یہ عورت تو راکینہ تو جو سوا ہر ایک کو بشکل نظر آتی ہے، جس کی عمر اب 60 سال تھی، لیکن تو راکینہ میں دشت کی عورتوں کا کڑا پن تھا، بڑھاپے میں بھی بڑی ہمت اور حوصلہ رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ فتوحات کے ایام سے پہلے ہی پختگی کو پہنچ چکی تھی اور غزائی کی طرح اس کی بھی جبت کی سی تھی۔ اسے انتظام کی بڑی مہارت تھی۔ مورخ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ بڑی دانش مند تھی اور اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرتی تھی۔ عورت ہونے کے باوجود اس میں اور غزائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو ضرورت کے لحاظ سے ڈھال لیا ملکہ زیادہ تھا۔ اگر وہ آسمانی سے دن بھر گھوڑے پر سواری کر کے سفر کر سکتی تھی تو اس کے یہ معنی تو نہ تھے کہ وہ لوگوں کی طرح سواری پر سفر کرے۔ اسے بڑی شان و شوکت سے پالکی میں سوار ہو کے نکلنا زیادہ پسند تھا۔ وہ چاہتی کہ آسانی سے اپنے خیمے میں گوبر کی آگ کے لاٹ کے پاس بھی سو سکتی تھی، لیکن اسے قراقرم کے محل میں آرام کرنا، جہاں انگیٹھیاں تھیں اور شاندار بچی کاری کے فرش پر ٹوٹی ہوئی توشکے اور لحاف تھے، اسے ایک طرح سے طاقت اور قوت اس کا پیدائشی حق ہے۔ کیا وہ غزائی کے خاندان کی سروار نہ تھی؟ بیوہ بلکہ نہ تھی، خاندان سرتاج نہ تھی؟ چغتائی نے بھی تو یہ بات مان لی تھی۔ تو راکینہ جس کی جلد پر موسم کی سختیوں نے جھریاں ڈال دی تھی اور اسے جھلسا دیا تھا، جس کو صالحہ سال کی خاقانہ دانشی کی زندگی نے سخت جان بنا دیا تھا، اپنے شوہر سے بھی زیادہ شاہانہ مزاج اور آرام پسند بن گئی۔ اسے گانے والیوں کی پھڑپھڑاہٹ اور گرم شراب پسند نہ تھی۔ وہ اپنے جنے ہوئے بچوں کے لیے اطمینان اور طاقت کی خواہاں تھی۔ اس کے خیال میں اس کے لڑکے ہی خاندان زری تھے۔ اس کے خیال میں دو دراز اژدہا جس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، محض کروڑوں غلاموں پر مشتمل تھی، جس کا کام اس خاندان کی خدمت کرنا تھا۔ تو راکینہ شکوک اور رکاوٹوں سے نہیں رک سکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو نئی سلطنت کا کاروبار چلانے کے قابل سمجھتی تھی، جو زین پر بیٹھے بیٹھے فتح ہوئی تھی، لیکن جس زین پر بیٹھے بیٹھے حکومت نہیں کی جا سکتی تھی۔
اور دوسرے مغلوں کی طرح توراکینا کا دل کا کافر تھا، اگرچہ اس کی مرضی سے دشت کی پادری اس کے در دوست پر اپنا فرض عبادت بجا لاتے گزرے گھنی داڑھی والے وسط ایشیا کے نستوری سنگھ بجاتے اور عیسائی ماس کی رسم انجام دیتے تھے جو ان تک محض یاد یارینہ کی طرح پہنچتی تھی۔ جنگلوں کے رہنے والے شامان ڈول بجا بجا کے خاندانی زری کے بیماروں کا علاج کرتے اور اوپری ہوا کے اسیبوں کو بلاتے، لیکن یہ عملی طبیعت والی مغل وادی اماں اپنی روحانی زندگی کی خاص فکر یا پرواہ نہ کرتی تھی، اسے صرف اپنے بڑھتے ہوئے خاندان کی فکر تھی۔ خانوادہ اور غذائی میں تیزی سے اضافہ ہوتا گیا۔ اس عظیم خاندان انگیزی کے رکب اب سائبیریا کے شمالی طوفانوں سے محفوظ تھے۔ انہیں اتنا کھانا کھانے کو ملتا اس کا ہضم کرنا مشکل تھا، اس لیے نوجوانوں کو بے شمار اولاد پیدا ہو گئی تھی۔ قبائلی خانہ جنگی یا سرما کے خطرناک شکار کی صورت میں اب کسی کی بھی جان نہ تلف ہوتی۔ اس کا سب سے نڈر پوتا آیت بھی مغرب کی جنگ سے زیادہ سلامت واپس آ گیا تھا، اور یہ نوجوان جن کے پاس بے شمار گلے اور بے حد زمین تھی، کئی بیویوں سے شادیاں کرنے لگے۔ تندرست لڑکیاں جن کو یوت میں کام کاج نہ کرنا پڑتا، جیسے توراکینا کا اپنا جسم یورت میں روزمرہ کے کام کاج کی کثرت سے دبلا اور سخت ہو گیا تھا، ان لڑکیوں کے کثرت سے اولاد پیدا ہوتی۔ آنے والے جنگجو اپنے ساتھ اور قوموں کی لڑکیاں لاتے، ہنگری کی مضبوط لڑکیاں، ایران کی نازک ندام لڑکیاں، تیز گھنار حاضر جواب چینی لڑکیاں۔ جیسے کمسن نوجوان کے بھی 4 بیٹے تھے اور جس کی بیویاں شامیاؤں میں پاؤں چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور 1.5 عمر کے مغلوں کے 40 تک لڑکے تھے۔ چنگیز خان کے ایک بھتیجے کو فخر تھا کہ اس کی اولاد کی تعداد 100 تھی، اس کا نام کسو والا پڑ گیا۔ جب کوئی لڑکا جوان ہوتا تو اس کی فرمائش کرتا اس کا اپنا گھر الگ کر دیا جائے اور قبائلی قانون کے مطابق اسے اس کے حصے کی عورتیں، نوکر، مویشی اور زمینیں دے دی جائیں۔ پھر لڑکیوں کی شادی کرنے کا مسئلہ تھا اور سب اس نئی دولت کے حصول کی فکر تھی۔ اپنے خاندان کے اس بے اندازہ نمول کے دور میں توراکینا اپنی بڑھتی ہوئی اولاد کے لیے جہیز اور جائیداد کرتی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ دولت بڑی آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے اگر وہ ایک سادے چینی کاغذ پر مہر لگا دے۔ تو اس کے وزیر عبد الرحمن کی تحویل میں تھی، 2 اجنبی ملکوں کے سوداگر نمودار ہو کے اس کے قدموں پر بڑی تعظیم اور نیاز مندی سے سونے چاندی کا ڈھیر لگا دیں گے، اور یہ صرف کاغذ کے ایک پرزے کی وجہ سے تھا۔ یہ چمکتے ہوئے سکے یہ بیوہ مغل بلکہ اپنی بیٹیوں اور پوتوں میں تقسیم کرتی رہی جو ہر وقت اسے گھیرے رہتے۔ پھر عبد الرحمن سے صرف ایک فکرہ کہہ کے وہ کسی کے نام کی جائیداد لکھوا سکتی تھی۔ کئی میلے زرخیز زمین جن میں زندہ غلاموں کے گاؤں ہوتے جو ہل چلاتے اور بٹھی دھونکتے اور ریشم کاٹنے میں جٹے رہتے۔ معلوم ہوتا تھا اس دولت کے حصول کی کوئی حدود انتہا نہ تھی جو عبد الرحمن کے محسن انتقام سے حاصل ہو سکتی تھی، جس کی ہوشیار بیدی کنیز فاطمہ کے ایک مشورے سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ ایک مورخ کا بیان ہے، فاطمہ اس ملک اعظم کے بھیدوں سے آگاہ تھی، اب وہ یہ لچوت سائی سے مشورہ کی زحمت نہ اٹھاتی تھی جو کرا کرم میں اپنے مکان میں خانہ نشین تھا۔ چپ سائی کو بھی اس پر اعتراض تھا اور غذائی خاندان اس قدر سہولت سے اتنی دولت سمیٹ رہا تھا۔ وہ افسوس کرتا تھا مشیران تخت کی نیت ٹھیک نہیں، وہ دربار چاہرس کا غلبہ تھا، عہدوں کا نیلام ہو رہا تھا، ایماندار لوگ قید میں پڑے سڑ رہے تھے جن کی واحد خطائیہ تھی کہ انہوں نے خلاف قانون لوٹ کی مخالفت کی۔ افریت ازد ہے۔ اس سال کے 5ویں مہینے اسی سہارے سے چسائی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سال تک چنگیز خان اور غزائی اور توراکینا کی خدمت انجام دی۔ جب اس کی زندگی کا سارا کارنامہ اسے چھین لیا گیا تو وہ مر گیا۔ عبد الرحیم کے رفیقوں نے توراکینا سے اشارہ کہا، جو شخص اتنے عرصے تک خانقاہوں کا عہدہ خاص رہا، اسے پاس بڑی دولت جمع ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ دولت خانزادوں اور غزائی میں منتقل ہو جانی چاہیے۔ توراکینا ہچکچائی، وہ صرف چنگیز خان کی روح سے ڈرتی تھی اور اس کا خطائی وزیر کی دل سے عزت کرتی تھی۔ یہ عزت اس کے دل میں باقی تھی، لیکن اس نے سرگوشیوں میں اس کا دولت کا ذکر سنا تھا جو وزیر کے گھر میں جمع ہے، اور توراکینا کو تجسس ضرور تھا۔ اس نے حکم دیا کہ چسائی کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ جس تسم کے خزانوں کی انہیں تلاش تھی وہ تو عبد الرحمن ان کے ساتھیوں کو نہ ملے۔ تھوڑے سے سکے تھے، 1 درجن بانسریاں جن سے چسائی اپنا دل بہلاتا تھا، پرانے مسودوں اور کتابوں کی کئی الماریاں تھیں، کئی جلدی تھی جو اس لٹائی نے اپنی چاک بک قلم سے لکھی تھی، پرانے سکوں اور دھاتوں کا ذخیرہ تھا جن پر پتھر اور سنگ مرمر کے نقوش تھے۔ ان ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ سب چیزیں بیکار تھیں۔ دوسری عورتوں کو تو راکینا بڑے شک کی نظروں سے دیکھتی تھی، خاص کر کرسبور توقتی بیگی کو، جو خود بھی چنگیز خان کے ایک بیٹے کی بیوہ اور ایک بڑے خاندان کی سردار تھی۔ بیگی دیکھنے میں بڑی جاذب نظر معلوم ہوتی کیونکہ وہ نت نئے کپڑے پہنتی اور اپنی حیا کی وجہ سے اس نے کوئی یوگ کی بیوی بننا منظور نہ کیا تھا، کوئی یوگ جس کو اس نے اپنا دوسرا شوہر بنانے سے انکار کیا تھا۔ تو راکینا کا سب سے بڑا بیٹا تھا سیور کوکتتی بیگی یا ساکا کے آگے اپنا چمکتا ہوا سر جھکاتی۔ وہ اراکینا سے کئی سال چھوٹی تھی اور تو اراکینا
کہ ہر حکم کی پابندی کرتی، اپنے بچوں کی تعلیم کے سوا کسی بات کی اسے پرواہ نہ تھی، پھر بھی وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کے بیٹے بھی خاندان زری کا ایک حصہ ہے، اسی طرح جیسے غزائی کے آزادے کے لڑکے۔ رشید الدین کا بیان ہے کہ وہ دنیا کی عظیم ترین خاتون تھی، اس کے بعض بچے بڑی کم سنی میں یتیم ہو گئے تھے، اس نے ان کی تربیت کی بڑی کوشش کی، انہیں شائستہ آداب و اخلاق سمجھایا اور اپنے بیٹوں کو کبھی آپس میں لڑنے نہ دیا۔ اس کے بعد اس نے ان کی دلہنوں کو آپس میں میل جول سکھایا، وہ تمام بڑے بڑے سرداروں اور بڑی بڑی فوجوں کی بھی اسی طرح نگہداشت کرتی رہی، جس کی اولاد کو چنگیز خان اور طولوئی سے ورثے میں ملے تھے، جس طرح چنگیز خان کی ماں نے اس بھی پرورش کی تھی، کیونکہ چنگیز خان بھی کم سنی میں ہی یتیم ہو گیا تھا، اور اس طرح اس نے اس وقت تک قبیلہ کو یکجا رکھا حتیٰ کہ چنگیز خان بڑا ہو گیا اور اس نے سلطنت حاصل کی۔ بالکل اسی طرح سیور کوتکتی بیگی نے اپنی بچوں کی پرورش کی، لوگ اس سے اس لیے ہمیں ملکہ جہاں کہتے تھے، اس کا متقابل اور کوئی نہ تھا۔ جب تراکینا نے اپنے سب بڑے بڑے بیٹے کو جنگ میں موری حاصل کرنے کے لیے مغرب کے ساتھ صوبدائی کی کماندی بھیجا، اس وقت تک کوئی مغل شہزادہ اہل دشت کی نظر میں نہیں حاصل کر سکتا تھا۔ جب تک وہ میدان جنگ میں ان کی قیادت نہ کر سکے تو ان دوسری عظیم الشان خاتون نے اپنی اولاد اکبر منگو خان کو مغربی علاقوں میں روانہ کیا، اور منگو بڑے کارہائے نمایاں انجام دے کے آیا۔ اس کے علاوہ منگو کی سائیں خان باتوں سے بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ جواب یورپ کا مالک تھا، اس کے برعکس کویوک سائیں خان سے لڑ پڑا تھا۔ منگو نے کئی دہاتوں میں سرداری کی تھی، کئی شہر سر کیے تھے۔ بڈھے مغل کہتے تھے، آیا ابا اس نے لوگوں کو قتل و غارت کیا اور ہمارے لیے بڑے بڑے علاقے فتح کیے۔ کویوک نے اس قسم کے کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے تھے۔ تراکینا اپنے حسد کو چھپاتی تھی اور سوائے کان دھر کے سننے والی فاطمہ کے کسی اور پر بھی دل کا بیز ظاہر کرتی تھی، کیونکہ شہزادی سیور کوتکتی نے سرداروں اور نویونوں کے سامنے کبھی یہ دعویٰ پیش نہیں کیا تھا کہ منگو عزت کویوک سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بیوہ بلکہ شہزادہ اور بڑے سرداروں سے کہتی تھی کہ وہ اس کے اپنے بیٹے کویوک کو اور جو خود غدائی کا اکبر بنے، مغل تخت کا مالک انتخاب کرے۔ اس کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی، اور غزائی نے اپنے ایک پوتے شیر اون کو اپنا وارث مقرر کیا تھا۔ اس کا بی بی مسیح نہ بیگی تھی اور یہ عورت کے بدن سے تھا، تو راکینا اس بات کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ لاکھ اور غزائی کا چیتا صحیح، لیکن وہ بھی کم سن تھا، اور تو راکینا کی محبت یہ تھی کہ اپنے تخت پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوا۔ وہ پوچھتی تھی، جب بیٹا زندہ ہے تو پوتا کیسے وارث ہو سکتا ہے؟ مغل نے ان کی بات مان لی، انہوں نے اور غزائی کے خاندان کی اطاعت کا حلف اٹھایا۔ کوکتتی بیگی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب کویوک کے انتخاب کے لیے باتو اپنے بائی ملک کو نہ آیا تو اراکینا نے حکم دیا کہ خاندان زری کے دوسرا فرولتائی نیلی بھیل کے کنارے کے بغیر منعقد ہوا ہے۔ ایک مورخ کا بیان ہے، اس سے پہلے کسی نے ایسا اجتماع نہ دیکھا تھا۔ 1245 میں چند ہفتے نیلی جھیل کا پڑاؤ دنیا کا دارالحکومت بن گیا۔ یہاں 2 لاکھ سمور کے خیمے سرے اردو کے نصب کیے گئے، لیکن مجمع اتنا تھا کہ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر گھوڑوں سے اترنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ مہمانوں کی کثرت سے جنگل میں منگل ہو گیا تھا۔ خطا کے علماء کھلے الاؤ کے سامنے سمرقند کے ریشم الاؤ اور تبت کے سرخ الاؤں کے ساتھ ایک فرعون پر کھانا کھاتے، چینی وزیر اور منچوریا کے رئیس اور بغداد کا قاضی القضاء اور شیخ الجبل کے خاموش قاصد اپنے ملکوں سے نئے خاقان کے لیے تحائف لاتے تھے۔ 20 تاجدار تو یوگ کے آستانے پر سر عطاط ختم کرنے کے لیے حاضر تھے۔ بعض نے مغرب کے دور دراز علاقوں سے یہاں تک سفر کیا تھا۔ خراسان کا امیر ارغون، ایشیائی کوچک کے ترکوں کا بادشاہ سلطان الدین بھی حلق کے تطابق کے 2 ہفتے کفغان سے آپنیا کانسٹیبل سیمڈ اور اس کا حریف سلجوقی سلطان قبیل اسلان آئے جو اور گرجتمان کے تخت کا دعویدار ڈیوڈ بھی حاضر تھا۔ روس سے شہزادہ علم یارسلاف آیا تھا اور باتو خان نے اسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا۔ سوبودائی بھی آیا اور سیاسیات اور رسوم سے اکتا کے اس نے چین کی جنگ پر روانہ ہو جانے کی اجازت چاہی۔ اوفدائی، طولوئی اور چغتائی کے خانوادوں کے تمام اراکین اپنے دور دراز علاقوں سے کویوک کی کرولتائی کی قیامت گانے میں حصہ لینے آئے تھے۔ اس سے پہلے خانہ بدوشوں کی سلطنت کو کبھی اتنی وسعت حاصل نہ ہوئی تھی۔ اب وہ معلوم دنیا کے نصف سے حصے پر پھیلی ہوئی مشرقی ساحل سے جہاں پہلے طلوع آفتاب نظر آتا تھا بنے مغرب میں 6000 میل تک اور کلب شمالی کے پرنشان کے لیے جنوب میں 2000 میل پر سورج سے بھلتے ہوئے علاقوں تک یورپ کے وزیر اعظم یا یورپ کے بر اعظم کے سرے کے وحشی آبادی اور جنوبی چین میں سونگ خاندان کے علاوہ مغلوں کے علم میں اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو ان کے مقابلے کی جرت کر سکے۔ ان کی فتوحات کا سلسلہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ ضیافت کے دوران 3 بڑے خانوادوں کی اولاد کے دل میں ایک طرح کا اضطراب و خوف تھا، یا تو اپنے اوپر کی کرولتائی نہیں ہے اور انہیں چنگیز خان کا قول یاد تھا وہ جو دور دور جائے گا اور نہیں آئے گا۔ اس طرح
ہوگا جو گہرے پانی میں گر جائے اس تیر کی طرح جو لمبی لمبی گھاس میں جا گرے، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ وہ سب تو یوگ سے بھی ڈرتے تھے، اب جبکہ وہ خاقان بن چکا تھا اور وہ کسی کو بلا اجازت استبل کے اپنے تک آنے نہ دیتا تھا، خود بات کرنے سے پہلے کسی کو بات نہ کرنے دیتا تھا۔ اس کا مزاج بھی اپنے ودادہ کی طرح شاہانہ تھا۔ کچھ بوڑھے مغل یہ سمجھتے تھے کہ چنگیز خان کی روح عالمی شان پرچم سے نکل کر کوئی یوگ کے بیمار جسم میں ہے۔ دونوں کی طبیعت میں دہی بے رحم سختی تھی۔ مغل مستقل کی حد تک شک کے عالم میں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ جانب حرکت کا حکم ملتا ہے۔ فرائض جان نے کیا دیکھا؟ خاتون کے شامیانے کے باہر ایک عجیب الخلقت آدمی کھڑا تھا۔ وہ ایک موٹا بھدا سا برا لباس جو اس کے کمر سے کے ایک طرف رسی سے بندھا ہوا تھا، اس کا سر مونڈا ہوا تھا اور اس کے ننگے پاؤں، پیروں میں چپل تھی۔ وہ جانی پہچانی زبان نہ بول پاتا تھا اور اس کے ساتھ جو جم غفیر کھڑا انتظار کر رہا تھا اس میں کوئی اس کا دوست نہیں تھا۔ پھر بھی اسے دروازے کے پاس ایک جگہ دی گئی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دور دراز عیسائیوں کے آقا کا قاصد بتایا تھا۔ دراصل وہ پائے روم کا قاصد، ایک فرانسیسی راہب پلانور کاپی کا جان، جو اپنی مرضی سے اس خانہ بدوش میں دربار میں حاضر ہوا تھا۔ وہ ایک فربا چالاک پرتیلا آدمی تھا اور مغلوں کو جہرت تھی کہ گدھے پر سوار ہے۔ پیچھے دو لگا کے کنارے اس نے یاتو خاں کو اپنا مطلب سمجھایا۔ ہم اپنے آقائے پاپائے کے روم کے رئیساؤں کا آقا اور باپ ہے۔ ہم تاتاری قوم کے پاس یہ درخواست لے جا رہے ہیں کہ تاتاریوں اور عیسائیوں کے درمیان دوستی رہے، اور چونکہ پاپائے روم کی یہ آرزو ہے کہ مغلوں اور عزت اور عظمت حاصل ہو، اس لیے اپنے خطوں میں انہیں نصیحت ہے کہ وہ عیسائی مذہب اختیار کریں جس کے بغیر انہیں تجارت نہیں مل سکے گی۔ پاپائے یہ سن کر حیرت ہے کہ وہ کس سمیت سے بنی ہوئی اسلام کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے اور یہ بتائے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کے باتونے نے اس راہب کو سیر رزق فتح قافلے کے ساتھ مشرق کی طرف روانہ کیا، جہاں وہ چین تاج وقت حد سے زیادہ تھکا ماندہ آن پہنچا تھا۔ فرائض جان نے لکھا ہے، ہم نے ایک بڑا وسیع خیمہ دیکھا جس کے اطراف تاتاری سروار اور ان کے نوکر گھوڑوں پر کھیلتے پھرتے تھے۔ پہلے دن سب نے سفید لبادے پہنے تھے، دوسرے دن جب قواف بڑے خیمے میں تھے تو سب نے قرمزی لبادے پہنے، تیسرے دن نیلے اور چوتھے روز بغدادی بلاؤ چین کے لبادے پہنے۔ ان میں سے ان کی زینوں پر گھوڑے اور گھوڑوں کے ساز پر سونے کے 20 تک سکے جڑے تھے۔ دوپہر کو انہوں نے گھوڑیوں کا دودھ پینا شروع کر دیا اور شام تک بے تحاشا پیتے رہے۔ انہوں نے ہمیں بھی اپنے پینے کی دعوت دی اور چونکہ ہم گھوڑی کا دودھ نہیں پیتے تھے ہمیں شراب دی، اور اس سے زیادہ ہم نے انہیں سمجھایا کہ نقصان کرے گی اور تب کہیں جا کے رکے۔ انہوں نے ہمیں اور ڈیوک یاک سلاف کو عزت کی جگہ بٹھایا۔ جب تو یوگ خیمے سے باہر نکلا تو توہنیت کی بجائے گئے اور کرمزی ان سے مرصع عصاؤں سے انہیں سے سلامی دی گئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ 4000 ایلچی کے پاس تحائف لے کر آئے ہیں۔ تحفوں میں ریشم کے مرکزہ طلائی کمربند، ایک جواہرات سے جڑا شیانہ اور بہت سے تھے جن پر بلاد چین کے محمل کھڑے ہوئے تھے۔ 3 گھوڑے تھے جن کے چرمی اور آہنی ساز تھے۔ ہم سے پوچھا گیا تم کیا ہو، مگر ہم کوئی تحفہ پیش نہ کر سکے۔ مغلوں کے لیے ایک بڑا عجیب معمہ تھا۔ عجیب طرح کا لبادہ پہنے ہوئے جو قاصد آیا ہے اور کوئی تحفہ نہیں لایا، درخواست کر رہا ہے کہ اپنی فطرت بدلو، اس کے آگے ساری اطاعت ختم نہیں کرتا۔ یہ پیفی جو خود اپنی بولی میں بول سکتا تھا، پولینڈ کے ایک مترجم کی معیت میں بیوہ ملکہ تورائکینا کی پیشی میں طلب کیا گیا۔ پینی نے آگے چل کر لکھتا ہے، خورد و نوش کی حد تک ہمیں تکلیف تھی، لیکن خداداد نے ہماری مدد کے لیے ایک روسی جس کا نام کوسماس تھا اور شہنشاہ بھیجا۔ اس نے ہمیں کچھ کھانے کو دیا، ہمیں مہر سلطنت دکھائی جو بنا رہا تھا، اس پر یہ نقش درج تھا، آسمان پر خدا، زمین پر خدا کی طاقت کا مظہر، کوئی یوگ خان، سارے بنی نوع انسان کے آقا کے مہر۔ جب ہم اس دریا میں تھے تو اس شہنشاہ نے خدا کے کلیسا اور مقدس سلطنت روما اور مغرب کی عیسائی قوموں کے خلاف کا پرچم بلند کر ان کو اطاعت کا حکم دیا۔ تاتاریوں کا منشا ہے کہ 18 سال کے اندر ساری دنیا کو فتح کر لیں۔ اس مقصد کے اتمام سے پہلے وہ باز اس لیے رک گئے تھے کہ اوزائی خان کی موت واقع ہو گئی تھی، مگر وہ کسی ہے تو صرف ہم سے ہے اور اسی لیے وہ ہم سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ مغلوں کو تو اس عجیب و غریب قاصد پر حیرت تھی جو وضع قطع سے فقیر معلوم ہوتا تھا۔ ادھر ادھر فرائض جان بڑی فرائض اپنی آنکھوں کو مغلوں کے انداز جنگ کے مطالعے میں لگائے گئے تھے۔ جب خاقان کے متمدوں نے پوچھا کہ اگر وہ اپنا روسی یا عربی زبان میں لکھے تو پاپائے روم کے دربارے کوئی ایسا شخص بھی ہو جو ان زبانوں میں پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ سمجھانا پڑا کہ پاپائے روم کے دربار میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو ان زبانوں میں کسی خط کو پڑھ سکے۔ جب مغلوں نے
کارپینی سے اصرار کیا، اپنے ساتھی ہمارے قاصدوں کو واپس لیتے جاؤ۔ اپنی وجوہات کارپینی نے انکار کیا، وہ اپنے صحیفے میں لکھتا ہے میں اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ لوگ آپس کی کشمکش اور خانہ جنگی کا حال دیکھ لیں گے اور ان کا ہمارے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ اور پکا ہو جائے گا۔ مجھے خوف تھا کہ مغل سفیر اصل میں جاسوس ہوں گے۔